دوسرا یہ کہ بھائی اہل بیت نے کون سے کپڑے پہنے، اہل بیت کیسے گھروں میں رہے۔ آج واقعاً مسلمانوں کی کثیر تعداد اس کام پہ لگی ہوئی ہے کہ رسول مٹی کے برتن میں پانی پیتے تھے لہذا مٹی کے برتن لا دیے، نبی کی زلفیں بڑی تھیں جناب نے زلفیں بڑی کرنا شروع کر دی، نبی کے کپڑے ایسے تھے تو انہوں نے ویسے اسی زمانے کے کپڑے پہننا شروع کر دیے۔ لیکن یہ بولا گیا جناب جب ہر چیز کاپی کر رہے ہو تو نبی کی سواری بھی تو ذرا رکھا کرو اپنے پاس، پھر پراڈوں پہ کیوں چڑھتے ہو، پھر ویگوں پہ کیوں گھومتے ہو، ایک خچر بھی کھڑا کر دو، جو نبی کی سواری تھی اسی سواری کو رکھو۔ تو واقعاً امپاسبل ہے کہ ہم اس زمانے کو لا کے اس زمانے پہ کیا کریں، کاپی کریں۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ آج کے بعد بولیں کہ ادارے میں بریانی نہیں پکے گی کیونکہ رسول نے کبھی بریانی نہیں کھائی تھی، نبی نے کبھی نہاری نہیں کھائی تھی تو ہم نہیں کھائیں گے۔ بھائی کیسے ممکن ہے؟ ہر زمانہ اپنے حساب سے چلتا ہے۔ رسولوں کا کام یہ نہیں تھا کہ میں یہ بتائیں یہ کھاؤ یا نہ کھاؤ، ان کا کام تھا ہمیں اصول بتا کر جائے، اصولوں پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہم جو تھرڈ ان کا پارٹ تھا زندگی کا، جو اصول تھے، اصول ممبر سے بھی ڈسکس نہیں ہوتے، اصولوں پہ کوئی جاتا بھی نہیں ہے۔ ہمارا زیادہ فوکس ہے معجزات پر اور زیادہ فوکس ہے ان کی پہناوے پر، ان کی ان چیزوں پر، حالانکہ جو پریکٹیکلی جس پہ میں عمل کر سکتا ہوں وہ اہل بیت کے بتائے ہوئے اصول تھے۔ اصول کیا بتایا؟ یہ نہیں بتایا کہ بریانی کھاؤ کہ نہیں، نہاری کھاؤ کہ نہیں، اصول بتا دیا کہ جو بھی کھاؤ حلال کھاؤ، طیب کھاؤ، طاہر کھاؤ۔ اب کائنات میں کہیں بھی چلے جاؤ، وہ چائنیز کھانا ہو یا پاکستانی ہو، صفت دیکھنی ہے کہ وہ کھانا حلال ہے کہ نہیں ہے۔ اب وہ بریانی کے شیپ میں ہو یا رسول خدا کے زمانے کے کسی بھی کھانے کے شیپ میں ہو۔ اب یہ نہیں بتایا کہ عربوں والے کپڑے پہننا، پاکستانیوں والے نہ پہننا، چائنیز والے کپڑے نہ پہننا، ایرانیوں والے کپڑے نہ پہننا۔ کبھی بھی رسول نے یہ نہیں کہا۔ جس طرح آپ جاتے ہو سعودی عرب میں کہتے ہیں یہ لباس نبی کا لباس تھا، نبی نے کب کہا کہ میرے جیسا لباس پہنو؟ نبی نے اصول بتا دیا کہ جو بھی پہنو لباس حیا پہنا کرنا، لباس عفت پہننا۔ اب وہ خاتون ہو یا جوان ہو، یہ دیکھنا پڑے گا کہ میں جو لباس پہنتا ہوں وہ لباس حیا ہے کہ نہیں ہے، لباس عفت ہے کہ نہیں ہے۔ اب حیا کی تعریف کیا ہے؟ انسان جا کے پہن لے۔ ایسا لباس نہ پہننا جو تنگ ہو، ایسا لباس نہ پہننا جو نازک ہو، ایسا لباس نہ پہننا جس میں بدن نظر آ جائے، ایسا لباس نہ پہننا جس میں اندام انسانی کا پتہ لگے، ایسا لباس نہ پہننا جس میں شہوت ہو، ایسا لباس پہننا جو لباس عفت ہو، جو لباس تقویٰ ہو۔ اب وہ لباس چاہے پاکستانی ہو یا چاہے انگریزوں کا لباس ہو، کون سا لباس ہونا چاہیے؟ عفت والا لباس ہونا چاہیے۔ حرم امیر المؤمنین میں ایک ایرانی جوان یہی پینٹ شرٹ پہن کے آیا۔ اب اتفاق سے بعد بیچ میں ایک فیشن آ گیا تھا، پینٹیں بہت نیچے رکھا کرتے تھے لوگ۔ اب عراقی تو بڑے ان کپڑے کے معاملات میں سخت ہیں۔ اب وہ سجدے میں گیا، پچھلے کی نماز اس نے خراب کر دی۔ تو اس عراقی نے اپنی نماز کو توڑ کے اس کو ایسا پیٹ پہ مارا کہ بدبخت تجھے علی کے حرم میں حیا نہیں آتی۔ تو انسان کو کون سا لباس پہننا چاہیے؟ لباس حیا۔ یعنی کپڑے پہن کے مسجد میں آگے بندے خدا ایسا لباس پہنو جس سے انسان کا بدن نظر نہ آئے۔ وہ لباس حیا ہے جس میں عبادت انسان کی قبول ہوتی ہے۔ وہ شکم میں اگر لقمہ حلال جاتا ہے تو انسان کی عبادتیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اہل بیت کی زندگی کا پہلا حصہ ان کے معجزات، تفصیل کل میں آئے گی۔ دوسرا حصہ ان کی زندگی کا، وہ کس طرح رہتے تھے، کپڑے کون سے پہنتے تھے، سواریاں کیا تھیں، گھر کیسے تھے۔ آج واللہ انگلینڈ میں کسی کا گھر مولا علی جیسا ہے، آپ پورے مجمع میں کسی کا لباس امیر المومنین جیسا ہے۔ آپ میں سے کون جو کی سوکھی روٹی کھا کر آیا ہے؟ آپ میں سے کس نے ابلے ہوئے کدو کھائے ہیں؟ آپ بولو گے مولانا یہ امپوسیبل ہے کہ ہم وہی کریں جو امیر المومنین کا گھر اپنے زمانے کے حساب سے تھا، مولا حسن کا گھر اپنے زمانے کے حساب سے تھا، چھٹے امام کا لباس اپنے زمانے کے۔ صوفی آ کر امام رضا پر اعتراض کرتے تھے کہ آپ نے اتنا نیا لباس پہنا ہوا ہے، آپ کے بابا علی کے لباس پہ تو جتیاں لگی ہوتی تھیں۔ تو امام نے فرمایا میرے بابا اپنے زمانے کے لوگوں کے حساب سے پہنتے تھے، میں اپنے زمانے کے لوگوں کے حساب سے پہنتا ہوں۔ میرے بابا کے زمانے میں غریب زیادہ تھے اور میرے بابا انہی کے درمیان رہتے تھے، اور غریبوں میں رہ کر
अमीरों वाला लिबास नहीं पहना जाता। मेरे जमाने में गुर्बत खत्म हो चुकी है, अक्सर लोग खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं, लिहाजा मैं उन्हीं के बीच में रहकर उन्हीं जैसा लिबास पहना करता हूं। तो ये जो सूफी बाज बने उन्हीं चीजों को कॉपी करते रहे, जिन्होंने लिबास को ज्यादा कॉपी किया, पहनावे को ज्यादा कॉपी किया। आज कई लोग ऐसे बरादरान अहले सुन्नत में भी हैं जो सिर्फ नबी के उन ज़वाहिर को कॉपी करते रहते हैं, लेकिन नबी के उसूलों से दूर हैं। 24 घंटा अपनी खानकाहों में बैठकर अल्लाहू अल्लाहू का विर्द करने वालों को फिलिस्तीन के गरीब मुसलमानों की परवाह नहीं होती। एक नारा नहीं मारते किसी मजलूम के लिए, मुल्क इधर का उधर हो जाए लेकिन उनको अल्लाहू से फुर्सत नहीं है। ऐसे अल्लाहू करने वाले किसी इब्लीस से कम नहीं है। असल मुसलमान वो होता है जो मजलूम के लिए आवाज को बुलंद करता है, मुसल्ले इबादत पर भी नजर आता है और मैदान जिहाद में भी नजर आता है। ये वो उसूल हुसैनी थे कि पूरा कूफा बैठा रहा लेकिन हुसैन की मदद के लिए कोई नहीं गया। मस्जिदों में नमाजें हो रही थी, उधर नबी के नवासे का गला कट रहा था, इधर नबी की बेटी अपने हुजरे में रो रही थी, इधर मुसलमान नमाजों में मशगूल थे। ये वो थे जो पहली दो चीजों पर अमल कर रहे थे लेकिन नबी के बताए हुए उसूलों पर अमल नहीं कर रहे थे।